अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, ज़मीन.com बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा, हम सब उस नाम को जानते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त रियल एस्टेट के हवाले से और बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स भी लगा चुका है। इनके बारे में हम आज वकास से पूछेंगे कि ज़मीन.com जो इतना बड़ा नाम था आहिस्ता आहिस्ता मध्यम क्यों पड़ने लग गया, जिसने एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर कर लिया था। क्या वो वजूहात थी कि ज़मीन.com आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया और बदनाम होता गया? नंबर 1। नंबर 2, आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि ज़मीन.com के ऊपर दिए हुए जो रेट्स हैं और जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रेट्स होते हैं उनमें इतना तजाद क्यों है। फ़र्ज़ करें अगर 1 करोड़ पे या किसी जगह पर ज़मीन.com शो कर रहा है, तो जब मौके पे जाते हैं तो वहाँ पर रेट 80 लाख या 90 लाख रुपया होता है। तो ये जो 8 से 10 लाख 15 लाख का डिफरेंस है ज़मीन.com में, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये हमसे वकास इसके ऊपर हमें आज इंफॉर्मेशन देंगे। वकास, थैंक्स फॉर योर टाइम। वेलकम। ज़मीन.com इतना बड़ा नाम रियल स्टेट में, अगर किसी ने भी कोई रेट निकालना होता है या कुछ भी देखना होता है तो वो ज़मीन.com की तरफ देखता है। तो ज़मीन.com इतना बड़ा नाम आहिस्ता आहिस्ता नीचे क्यों आता गया, उसकी क्या वजह थी? अच्छा जी, ज़मीन.com आपको जैसे बड़ा प्यारा नाम था, ठीक है। और इस पहले ये एक लिस्टिंग वेबसाइट हुआ करती थी, लोग लिस्ट करते थे इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। वहाँ लिस्ट करने के बाद और लोग अपनी सेलर प्रॉपर्टी लिस्ट करता था, बायर उसको देखता था और उसके बाद आगे वो सेल परचेज हो जाती थी। बिल्कुल ठीक है। एक चेन थी बायर और सेलर के बीच, एक ब्रिज था, ठीक है। अच्छा, खैर 2011 और 12 में बड़ा फेमस एक प्रोजेक्ट था स्प्रिंग अपार्टमेंट, वो ज़मीन ने जो है ना उसको एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट सेल्स के अंदर इंगेज किया और उस ज़माने में बड़ी अच्छी सेल्स इन्होंने स्प्रिंग अपार्टमेंट्स के अंदर इंगेज की। बाद में इन्होंने फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने लेना स्टार्ट किया और अब तो खैर ज़मीन डेवलपर बन चुका है, अपने प्रोजेक्ट्स खुद भी कर रहे हैं। दरमियान में ऐसा ये हुआ कि जनाब जब इन्होंने प्रोजेक्ट्स पकड़ना स्टार्ट कर दिए बड़े मैसिव लेवल के ऊपर, तो मार्केट तो कैप्चर कर ली इन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डेवलपर्स भी उनके साथ ऐसे इंगेज हो गए जिन्होंने वक्त पे कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। ठीक है। अब ज़मीन तो एक मार्केटिंग एजेंसी है, ज़मीन ने क्या किया, ज़मीन ने एंड यूज़र को उठा के डेवलपर के पास इंगेज कर दिया, ठीक है। अब इंगेज जब हुआ है, अब डेवलपर की अपनी साख क्या थी वो डिफाइन नहीं हो सकी। लोगों ने ज़मीन के नाम पे उस डेवलपर पे ट्रस्ट किया, ठीक है, और वो डेवलपर आगे से जो है वो हाथ कर गया। तो ये प्रॉब्लम बनी है ज़मीन के साथ ज़्यादा। स्प्रिंग फ्लॉप हो गया बुरी तरह से। नहीं, स्प्रिंग सही चल रहा है। स्प्रिंग अपार्टमेंट्स, हाँ बिल्कुल डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड अपार्टमेंट्स हैं इस टाइम, जो हम कनाल रोड पे आते हैं, शाहकाम से जब पहले, तो राइट हैंड पे आपको कम्युनिटी है पूरी एक वो, ठीक है। और बाकी जो इतने सारे प्रोजेक्ट थे ज़मीन.com के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर ज़मीन.com लिखा हुआ था, वो डिलीवर नहीं कर पाए। उसमें से कुछ बड़े वेल नोन नेम थे प्रोजेक्ट्स के जो डिलीवर नहीं हो सके। यानी कि आप हाई राइजेस में जो इसने ज़मीन.com ने प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें से सिर्फ अभी तक स्प्रिंग डिलीवर कर इसके अलावा उनके अपने जो नोन अपना एज ए डेवलपर ओपल प्रोजेक्ट उनका डिलीवर्ड है, ओपस उनका डिलीवर्ड है, ठीक है। तो ये बाकी के प्रोजेक्ट्स जो एक्चुअली ज़मीन के अपने नहीं है, ज़मीन ने एक थर्ड पार्टी डेवलपर से वो इंगेज किए हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स जो है ना इस वक्त क्वेश्चनेबल हुए हैं। पेमेंट्स प्लान पूरे हो, यही वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता गया, ट्रस्ट भी खत्म होता गया और ज़मीन.com आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गया। ये ऐसे ही है ना, लाइक ये ज़मीन.com जब तक ब्रिज का काम कर रहा था तब तक सक्सेसफुली चल रहा था। जी। उसके बाद जिस वक्त इन्होंने अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में ये पड़े कि अब हम खुद बना के बेचते हैं, मार्केट हमने कैप्चर कर ली है, तो ये फेल होने लग गए। असल में एज ए डेवलपर मेरे ख्याल से जितना बड़ा नाम उतनी जल्दी ही नीचे गिरता है अगर वो छोटी सी गलती भी कर देता है। गलतियां होती हैं। जब जारी बात है, एक ही प्लेटफॉर्म कंपटीशन में कोई भी नहीं है ज़मीन के। ज़मीन इतना बड़ा नाम है कि पाकिस्तान में कम्पीट करने वाला कोई भी नहीं है, और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था ना इनका। इन्होंने इतने ज़्यादा मार्केट में रियल स्टेट एजेंट्स बनाए हैं कि जिसके पास भी जाओ वो कहता है मैंने ज़मीन में 2 साल काम किया, वो कहता है मैंने ज़मीन में 4 साल काम किया। तो बेसिकली एक अकेडमी भी बन गई थी रियल स्टेट की। वहाँ पे जो काम करता था वो रियल स्टेट का काम सीख के बाहर आके वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देता था। तो इससे ज़मीन को भी तो नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर ज़मीन.com के पास आ रहा था, जब वहाँ का एजेंट छोड़ के बाहर जाके अपनी दुकान लगा के बैठा तो वो एजेंट भी साथ ले गया। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, सारी बात है। जिसने सेल्स क्लोज की हैं वो उसके साथ एंगेज होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं इस बात समझता हूँ कि ज़मीन ने जितने भी अपने रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए हैं ना मार्केट के अंदर, वो टारगेटेड रहे हैं। देखिए, मार्केट की जो गवर्नेंस है ना वो डिफरेंट है।
زمین اب دیکھیں پروجیکٹ سیلز پہ انگیج کر دیا, پروجیکٹ سیلز کا بتا دیا. ہاں ایک بات اچھی کی اور انہوں نے اس فیلڈ کے اندر نا پڑھے لکھے لوگوں کو انگیج کیا. اس سے پہلے اس فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن پڑھا لکھا بندہ فراڈ کرے یا جاہل فراڈ کرے, فراڈ تو فراڈ ہی ہے نا. نہیں, فراڈ ان سینس دیکھیں فراڈلنٹ کیس تب آتا ہے نا کہ دیکھیں فراڈلنٹ کی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جان بوجھ کے فراڈ کیا جاتا ہے, جیسے نارملی ہم نے دیکھا کہ فائلوں میں فراڈز ہوئے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, نہیں لیکن وکاس دیکھیں بے شک ڈیولپر نے فراڈ کیا لیکن لوگوں نے ٹرسٹ بھی تو زمین کو دے کے کیا تھا. یس, دس از دا پوائنٹ کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں نا اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ کیا وہ ریسرچ کر رہا ہے نہیں کر رہا. پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر زمین نے اپنی ریسرچ پوری نہیں کی, ہوم ورک پورا نہیں کیا, تو وہ اس کو مارکیٹ کر کے اس گلے بڑھ گیا. اسی وجہ سے زمین آج فلاپ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ زمین کہ لوگوں کے ڈیولپمنٹ پہ خود سٹیک ہولڈر بن کے سامنے آ گیا اور اپنا نام خراب کرتا گیا اور ڈیولپر اس کو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر پایا. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر. وکاس, زمین.com کے اوپر ریٹس کچھ اور ہوتے ہیں, موقع پہ جاتے ہیں تو ریٹس کچھ اور ہوتے ہیں. یوزر جب کسی بھی چیز کا ریٹ چیک کرنے کے لیے زمین.com کھولتا ہے تو وہاں پر وہ جاتا ہے تو لیٹ سپوز 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے, وہ وہاں پر اس کو 1 کروڑ روپے شو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب موقع پہ جاتا ہے تو وہ ڈیلر اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ 1 کروڑ نہیں ہے, یہاں پر 90 لاکھ یا 80 لاکھ روپے کا ریٹ ہے. زمین.com پہ زیادہ ریٹ شو ہو رہا ہے اور جہاں کا ریٹ زیادہ ہے وہاں کا ریٹ کم شو ہو رہا ہے. یہ کیا منوپلی ہے؟ دیکھیں اس میں زمین.com کا قصور یہ ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو ویریفائی نہیں کرتا. ایکچولی زمین.com جو ہے وہ کچھ آپ کو پیکیجز دیتا ہے ڈیلر ہاؤسز کو. ٹھیک ہے, جس میں آپ کو سپر ہاٹ ایڈس کی کچھ کوائنز ہوتے ہیں, پے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایس سی او کر کے اوپر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل. اوکے, یعنی کہ آپ جتنے پیسے پے کریں گے آپ کو اتنا آپ کا ایڈ اوپر چلا جائے گا. مسئلہ زمین کا یہ کہ ویریفائی نہیں کرتا وہ. دیکھیں ویریفیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کا مارکیٹ ریٹ ہے, مارکیٹ ریٹ کے ساتھ کوئی بندہ اگر آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ آ کے ایک غلط ریٹ کوٹ کر دیتا ہے تو اینڈ یوزر سمجھے گا شاید, میں جو سیلر ہوگا وہ تو خوش ہو جائے گا, بائر ہوگا کہے گا یار میں تو مارکیٹ جا کے سرچ کروں گا تو وہ تو ریٹ کم مل رہا ہے مجھے. اس کی وجہ سے تو مارکیٹ بہت زیادہ خراب ہوئی ہوگی, خراب ہوتی ہے. ایک جگہ کا ایکچوئل ویلیو ریٹ ہی نہیں نکل پا رہا. جی, کہ زمین کچھ کہہ رہا ہے, موقع پہ کوئی ریٹ ہے, جو ڈیلر ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, تو یوزر تو کنفیوز ہو جاتا ہے. تو زمین.com کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, کیا وہ اب تو اے آئی بھی آ گئی ہے, کیا وہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ایسے اسٹرکچر کے اندر اس اپنے جو ان کی ویب ہے یا ان کا جو پورٹل ہے اس کو فلٹر آؤٹ کریں کہ کوئی بھی ڈیلر یا کوئی بھی وہاں پر فیک ریٹس نہ لگائے, کیونکہ جو وہاں پر اس ایڈ کو فیچر کرنے کے لیے بیٹھا ہے یا ڈیلر کو رجسٹرڈ کر رہا ہے وہاں پر, اس کے پاس یہ اس کو تو پتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے. بالکل. زمین.com کو کیا نہیں پتا ہوگا کہ جوہر ٹاؤن میں کیا ریٹ ہے, گلبرگ میں کیا ریٹ ہے, ڈی ایچ اے میں کیا ریٹ ہے. تو پھر وہ اگر وہاں پر کوئی ڈیلر آ کے 15-20 لاکھ روپے کے ڈفرنس کے بعد وہ ایڈ فیچر کر رہا ہے تو زمین.com کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے نا کہ وہ اس کو روک سکے کہ بھئی تم یہ غلط ریٹ پورٹرے کر رہے ہو, اصل ریٹ یہ ہے مارکیٹ کا. یس ٹرو. تو کیوں نہیں کرتا زمین؟ یہ کرنا چاہیے ان کو, بلکہ یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو کہ زمین.com جو ہے اس کو یہ کرے, تاکہ اگلا جو آپ کا اینڈ یوزر ہے جو اوورسیز بندہ ہے بیچارہ وہ تو آ کے گراؤنڈ چیک نہیں کرے گا ریٹ, وہ تو زمین.com سے دیکھے گا اپنا معاملہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر اس کو ریٹ خراب ملتا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ زمین.com پہ ریٹ ہی چیک کرے گا. جی, زمین.com والوں آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا فگر آؤٹ کریں. ٹھیک ہے آپ کو ایڈس کے پیسے ملتے ہیں لیکن ان پیسوں کے چکر میں آپ کی مارکیٹ خراب ہو رہی ہے. لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ زمین.com میں اور ایکچوئل ریٹس میں بہت بڑا تضاد آ رہا ہے. آپ لوگوں کی پہلی مارکیٹ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, چاہے وہ اسٹیک کسی کا بھی تھا, نام زمین.com کا آتا ہے. تو اسی لیے زمین.com ہی قصوروار ہے کیونکہ بائر زمین.com کو دیکھ کے خرید رہا ہے. اب تو خیر لوگوں نے خریدنا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کے بہت ساری بلڈنگس کے اوپر بورڈز لگے ہوئے ہیں لیکن وہ بلڈنگس بک نہیں پا رہی. تو اس کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی بات یہ تھی کہ زمین.com میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ ہے جس نے ریئل اسٹیٹ کے ڈائنامکس کو چینج کیا ہے. اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ریئل اسٹیٹ میں, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو چینج کرنے میں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ادارہ ہے اور ایک ٹیکنیکل وے میں اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے, لیکن جہاں غلطی ہوگی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں. بالکل جی, ہم نے تو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, ہم نے اس کے اوپر ریویو اپنا دینا ہی دینا چاہے. کچھ زمین ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے, ہم نے ایکچوئل پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہی رکھنا ہے. تو اچھا ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کی ہوگی. اب مجھے وکاس یہ بتاؤ, یہ ڈیلر حضرات انہی کی دکان ہے, یہ اپنی دکان کو خود ہی گندا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا انڈے کھانے کے چکر میں یہ پوری مرغی کو ذبح کر دیتے ہیں اور وہ اپنے خیموں کو خود ہی آگ لگانے بیٹھ جاتے ہیں. جو ایکچوئل مارکیٹ ہے یار, آپ کو 1% ملتا ہے, آپ اچھے طریقے سے اپنا کھاؤ پیو. یہ فیک ریٹ چڑھا دینا, زمین.com کو خراب کر دینا, یوزر کو خراب کر دینا, کنفیوز کر دینا,
کیا ملتا ہے اس سے؟ دیکھیں ہمارے پاس اگین وہی بات ہے, ہم نے ایک بڑے عرصے سے, بلکہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی ہم میسج دے رہے ہیں کہ جناب اس کو ریگولرائز کریں. ہاں, اچھا بندہ آئے گا تو مارکیٹ صحیح چلے گی آپ کی. ہر بندہ دیکھیں اٹھ کے اپنے ذہن کے مطابق چلے گا تو مارکیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, وہ ابھی گورنر پنجاب نے بھی ایک ترمیمی بل آرڈیننس پہ سائن کر دیا جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اب ہر چیز رجسٹرڈ ہوگی اور ڈیجیٹلائز ہوگی. تو میرے خیال سے جو ریفارمز ہونا شروع میں ہے, ایک دم تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا پچھلے 25 سال 30 سال کا بگاڑ ہے, وہ ٹھیک ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن جب ہر ڈیلر رجسٹرڈ ہو جائے گا تو پھر میرے خیال سے وہ کام بھی اس کو ایک پیٹرن کے تھرو کرنا پڑے گا. تو اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. البتہ زمین.com کا یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا, یہ لوگ پوچھ رہے تھے اور میرے بھی کنسرنس تھے کہ زمین.com کو ہو کیا گیا. ہاں بالکل, اور ابھی تک اس کا کوئی گھرانہ آیا تھا, اس کا کمپیٹیٹر, لیکن کمپیٹ نہیں کر سکا. زمین.com کا اتنا بڑا نام تھا. اور زمین کو میرے خیال سے جو ایک مڈل مین کا رول تھا وہی سوٹ کرتا ہے. اگر کوئی پروجیکشن کرنی بھی ہے تو کریں, لیکن اپنا پروجیکٹ لگائیں اور اس کو ٹائم پہ ڈیلیور کریں. اپنی ساکھ بچانی ہے, بجائے کہ وکاس کا پروجیکٹ یا علی کا پروجیکٹ وہ کھڑا کر دیں اور بیچ میں اپنا نام لگا کے اتنا بڑا سٹیک اپنے سر لے لیں اور آپ بھاگ جائیں یا میں بھاگ جاؤں, اینڈ پہ زمین تو پٹ گیا. تو یہی وجہ کہ زمین آج پٹ گیا. تو وکاس, اور کوئی سجیشن ہمارے ویورز کے لیے کہ کیا ان کو زمین پہ .com پہ ریلائی کرنا چاہیے؟ زمین.com پہ بالکل ریلائی کریں, اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن زمین.com کو بھی ساتھ سجیشن جا رہی ہے ہماری طرف سے کہ آپ اپنے جو اینڈ یوزر ہے نا, دیکھیں اینڈ یوزر آپ کے پاس یہ نہیں چاہتا کہ آپ ریٹ دیکھنے آیا ہے, اس کو بائی کرنے بھی آتا ہے نا, تو اس کو ایک چیز صحیح ملے. ہاں, کیونکہ زمین.com کو جو ہٹ کیا ہے وہ تو اینڈ یوزر نے کیا, ڈیلر نے تو نہیں کیا. ڈیلر تو بلکہ اس کو خراب کر رہا ہے. تو میرے خیال سے جی ڈیلر حضرات کو بھی خیال کرنا چاہیے. اور زمین.com کے لیے آج ہمارا جو مشورہ تھا وہ ہمیں ایک مارکیٹ سے جو وائب مل رہی تھی اور پلس مل رہی تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی. آئی ہوپ آپ اس پہ کوئی کام کریں گے تاکہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور وہ زمین پہ اپنا ٹرسٹ دوبارہ سے گین کر سکے. تو آئی ہوپ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے دیے گئے ای میل آئی ڈی کے اوپر آپ ہم سے کنورسیشن کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. اور اگر آپ مزید اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی سجیشن دیتے رہیے گا. سائننگ آف راجہ علی, اللہ حافظ.